اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 52 کا مطالعہ کریں گے۔ ذکر چلا آ رہا تھا بنی اسرائیل کا، جو کہ مصر میں فرعون اور اس کے لوگوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ پہلے مرحلے میں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں فرعون کے مظالم اور جو اس کے لوگ تھے ان کے مظالم سے نجات دلائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے وادی سینا میں یا جزیرہ نما سینا میں لے آئے، اور وہاں اب اگلا مرحلہ جو تھا وہ شروع ہونا تھا، جس میں بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت ہونی تھی، اور پھر وہاں سے ان کا کے عروج کا آغاز ہونا تھا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی روشنی میں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 40 راتوں کو مقرر کیا، اور کچھ دیر کے لیے یعنی 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں چھوڑ کے کوہ موسیٰ پہ چلے گئے یا کوہ طور پہ چلے گئے، اور پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور یہ ان کی طرف سے ایک رانگ ڈوئنگ تھی، ایک ظلم تھا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے بعد سے اس کے، تاکہ یا شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ تو جو انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خطا جو ہے وہ معاف کر دی، اس سے درگزر کیا۔ تو یہاں سے آج کی آیت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو شروع ہوا ہے ثم سے، ثم کا معنی پھر یا دین یا آفٹر وائل، یہ کنجنکشن ہے، حرف عطف، یہ ترتیب اور تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی پچھلے مرحلے کے بعد یہ اگلا مرحلہ ہے، اور پچھلے مرحلے اور اس مرحلے کے درمیان کچھ وقفہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ آفٹر وائل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں تاخیر یا تراخی ہوتی ہے ثم کے بعد، اور ترتیب بھی ہوتی ہے پچھلے واقعے سے یا پچھلی سٹیج یا سٹیپ سے اگلے سٹیپ تک۔ عفونا درگزر کیا یا معاف کیا ہم نے، یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم، وی forgave یا pardoned۔ عفون کا معنی تفصیل سے آج ہم تھوڑی دیر کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے۔ انکم تم سے، ان جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، حرف جر، جس کا معنی یہاں سے کیا گیا ہے یا فرام۔ کم جو ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر جمع مذکر حاضر، انکم تم سے درگزر کیا ہم نے۔ من بعد، من جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، حرف جر، اور بعد یہ اسم ہے مجرور حالت میں، ناؤن ہے۔ تو من بعد کا ترجمہ صرف بعد بھی کیا جا سکتا ہے، ویسے من کا ایک معنی سے بھی ہوتا ہے۔ ذالکا یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، اس کا معنی ہے دیٹ، اس میں اشارہ بعید، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں عفو سے نوازا یا درگزر کیا تم سے۔ عفو کا معنی ابھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے تھوڑی دیر میں۔ لعلکم تاکہ تم یا شاید کہ تم، یہ لعل کا معنی جو ہے تاکہ بھی کیا جا سکتا ہے، شاید کے بھی، اور ایکوزیٹو یہ پارٹیکل ہے، ان آرڈر دیٹ، یا فعل نصب اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا حرف نصب اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کم پروناؤن ہے، ضمیر جمع مذکر حاضر، اور آگے ہے تشکرون تم شکر ادا کرو۔ تو کم جو ہے پیچھے آیا اس کا معنی بھی تم ہوتا ہے، تشکرون میں بھی تم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ تو تشکرون، یو بی گریٹفل یا یو بیکم بی گریٹفل، یہ ورب ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر۔ یہ جو معافی ہے یا بخشش ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔
اے ایمان والو، بے شک تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہو۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم عفو کرو یا عفون کرو، معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، یا درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو یا مغفرت کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحیم، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں عفون اور صفحن اور مغفرت، یہ تین الفاظ آئے ہیں، ان تینوں کا ترجمہ بعض اوقات کر دیا جاتا ہے معاف کرنا۔ تو ان تینوں کا جو فرق ہے اس کو ہم آج ڈسکس کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے عفون کے لفظ کو دیکھتے ہیں، جس کا مادہ ہے عین، فا اور واو۔ اسے فعل ماضی افا اور مضارع یافو، اور اس سے جو مصدر ہے یا نون ہے افاون، افون بھی ہوتا ہے اور افون بھی ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے مٹ جانا، معدوم ہو جانا، محو ہونا، بے نشان ہو جانا، ناپید ہو جانا، نیست و نابود ہو جانا، فنا ہو جانا، ختم ہو جانا یا زائل ہو جانا، تباہ ہو جانا یا برباد ہو جانا۔ تو یہ فعل لازم کے طور پہ بھی آتا ہے، جیسے اسے کہتے ہیں ان ٹرانزٹیو ورب، اور یہ ٹرانزٹیو ورب کے طور پہ بھی آتا ہے، جیسے فعل متعدی کے طور پہ بھی آتا ہے، مٹا دینا، معدوم کر دینا، یعنی کسی دوسرے کو ایسا کر دینا۔ تو ان ٹرانزٹیو میں جو ہے وہ جو مفعول ہے وہ الگ نہیں ہوتا، آبجیکٹ الگ نہیں ہوتا، اور ٹرانزٹیو یا متعدی میں مفعول الگ ہوتا ہے۔ مٹا دینا یعنی کسی دوسرے مفعول کو، کسی چیز کو مٹا دینا، اس کو نیست و نابود کر دینا۔ تو ٹرانزٹیو اور ان ٹرانزٹیو دونوں کے طور پہ یہ آتا ہے۔ تو اس کا معنی ہو گیا ٹو بی اور بیکم ایفیسڈ، ایریزڈ، ریزڈ اور ابلیٹریٹڈ، یا ٹو بی پیرشڈ، کم ٹو ناٹ، اور ٹو این اینڈ اور ڈائی۔ اور ٹرانزٹیو ورب کے طور پہ اس کا معنی ہوگا ٹو ایفیس یا ٹو اوبلیٹریٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اگر کہا جائے افعال اثارو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹ گیا، اثر ختم ہو گیا۔ The trace, vestige اور footprint was or became effaced۔ افا اثرہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا نام و نشان مٹ گیا یا وہ مر گیا، he perished or died۔ یہ تھا فعل لازم کے طور پہ۔ افاترریح الاثر، ہوا نے نشانات مٹا دیے یا ریت پر قدموں کے نشانات مٹا دیے، ہوا نے نشان مٹا دیے، تو یہ فعل متعدی کے طور پہ آیا، ٹرانزٹیو کے طور پہ۔ The wind effaced the trace, vestige or footprint، یا removed an effect earlier produced by anything، تو جو پہلے کسی چیز کا ایفیکٹ ہوا ہو اس ایفیکٹ کو ختم کر دینا، تاثر کو ختم کر دینا۔ اس معنی میں یہ عفون کا لفظ جو ہے بنیادی طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے ترک کر دینا یا چھوڑ دینا یا دستبردار ہو جانا۔ جیسے اگر کہا جائے افوتو عن الحق، میں نے حق معاف کر دیا یا حق چھوڑ دیا یا حق سے دستبردار ہو گیا، تو یہاں غلطی کی معافی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ حق کو معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جو چیز ڈیو ہے یا رائٹ ہے، تو withdrawing from a right or due or from seeking or demanding it، یا to forego۔ تو افوتو عن الحق کا معنی ہو گیا I have annulled or remitted the right or due as though I erased it from the account of him who owed it۔ جیسے کسی کے کھاتے میں کوئی حق لکھا ہوا ہو تو اس کو مٹا دیا جائے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ حق سے دستبردار ہو جاتا ہے بندہ، یا حق معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کہا جائے افوتو لہو ان ما لی علیہ، میں نے چھوڑ دیا یا معاف کر دیا اسے جو اس کے ذمہ میرا حق تھا، تو یہ دوسرا معنی ہو گیا۔ تیسرا معنی ہوا عفو ان کا معاف کرنا یا درگزر کرنا۔ تو معاف کرنا یا درگزر کرنا جو ہوتا ہے، اس کا بھی اصل میں سینس یہ ہوتی ہے کہ کسی کی غلطی کے یا گناہ کے یا جرم کے مضر اثرات کو مٹا دینا یا اسے سزا دیے بغیر چھوڑ دینا۔ یہ جو ترک یا مٹانے کا پہلو ہے یہ بھی چھپا ہوا ہے معاف کرنے میں۔ تو جب کسی کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سزا نہیں دیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ اور غلطی کے مضر اثرات کو مٹا دینے کے معنوں میں بھی یہ معاف کرنا، درگزر کرنا آتا ہے۔ تو عفون کا مطلب معاف کرنا ہے، لیکن اس میں ایک جو ہڈن چیز ہے وہ یہ ہے کہ
جو غلطی یا گناہ ہوا ہے اس کے مضر اثرات کو مٹا دیا جائے۔ اس کی ہم آگے مزید تفصیل دیکھیں گے۔ تو اس معنی میں عفا اللہ ان کا اگر کہا جائے تو یہ ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرے، may God efface from you your sin or shortcomings or wrongdoings or effects of the sin etc. یا may Allah forgive you۔ عین، فا اور واو یہ جو مادہ ہے اس کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، یعنی زیادہ ہونا یا زیادہ کرنا یا بڑھانا۔ جیسے اگر کہا جائے افات الارض، اس کا مطلب ہوتا ہے زمین پر گھاس نے زیادہ ہو کر اس کو ڈھانپ لیا، the land became covered with herbage۔ یا افوت شارا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے بالوں کو بڑھنے اور لمبا ہونے کے لیے چھوڑ دیا، I left the hair to become abundant and long۔ افا علیہ فی العلم کا مطلب ہے وہ اس سے علم میں بڑھ گیا، he exceeded him in knowledge۔ تو یہ جو بڑھنے یا زیادہ ہونے کے معنی ہے، اس معنی میں بھی قرآن مجید میں ایک مثال آئی ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ رائے خدا میں کتنا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو وہ سب کا سب۔ تو العفو کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہو، سرپلس ہو، ایکسیس ہو۔ And they ask you what they should spend, say the excess, abundant and redundant, beyond your needs۔ تو عفو کے جو معنی ہیں وہ مختلف کانٹیکسٹ میں مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ جو ناؤن ہے یا اسم ہے عفو، اس کے اگر مختلف معنی دیکھے جائیں تو ایک معنی ہوگا درگزر کرنا، معافی دے دینا، مٹنا یا مٹا دینا، حق سے دستبرداری یا حق کو معاف کر دینا، ضرورت سے زیادہ، ابنڈنٹ اور ریڈنڈنٹ، سپرفلوس یا سرپلس، ہر چیز کا بہتر اور منتخب حصہ، the choice and best and the most excellent portion of a thing۔ یہ بھی اس کے معنی ہوتا ہے لغت میں ملتا، بھلائی اور احسان، گڈنس یا بینیفیسنس بھی ایک معنی ملتا ہے، اور وہ زمین جسے استعمال نہ کیا گیا ہو اور اس میں کوئی نشان نہ ہو، یہ بھی عفو کا ایک معنی ہے۔ عام طور پہ عفو کا معنی جو ہے وہ حق سے دستبرداری یا معاف کر دینا یا درگزر کرنا یا ضرورت سے زائد یا سرپلس یا ابنڈنٹ اینڈ ریڈنڈنٹ، یہ عام معنی ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں بھی آئی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا لفظ صفحون، جس کا مادہ ہے سواد، فا اور ہا۔ تو صفحون جو ہے یہ بنیادی طور پہ کہتے ہیں ہر چیز کا چوڑا پہلو یا جانب۔ صفحات الوجہ کہتے ہیں چہرے کی ایک جانب۔ صفحات الورق کہتے ہیں ورق کا ایک رخ، سائڈ، طرف یا جانب۔ یعنی ایک ورق ہو کاغذ کا تو اس کی دو سائڈز ہوتی ہیں، دونوں سائڈوں کو صفحہ کہتے ہیں۔ ہم عام زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک رخ یا ایک سائڈ، چوڑا پہلو کسی چیز کا، یہ بنیادی معنی ہے۔ اور یہاں سے ہی اگر ورب ہو صفحہ اور کہا جائے صفحہ ورق الکتاب، تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے کتاب کا ورق پلٹا۔ تو پلٹنے کے معنی میں بھی صفحہ کا ورب استعمال ہو جاتا ہے، یا اس نے ورق گردانی کی، یا اس نے ایک ایک ورق دیکھا۔ تو یہاں سے جو بنیادی معنی ہے صفحون کا وہ سمجھ میں آتا ہے، جو کہ ہوتا ہے صفحہ پلٹنا۔ تو صفحہ کا معنی ایک ہو گیا صفحہ پلٹنا، منہ موڑنا، رخ تبدیل کرنا، یا صفحے کی طرح کسی شے کو پھیلانا یا چوڑا کرنا۔ اور صفحہ ان کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا، چھوڑ دینا، صرف نظر کرنا، نظر انداز کرنا، ملامت نہ کرنا، کلیتاً اعراض کرنا، پہلو تہی کرنا، کنارہ کش ہونا۔ ظاہر ہے جب بندہ منہ پھیرتا ہے تو کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ دور ہوتے ہوئے ایک جانب سے ملنا، واپس کرنا، رد کرنا۔ اور یہ صفحون کا لفظ ہے یہ عفون کے لفظ سے زیادہ بلیغ ہے۔ اور صفحہ انہو، جب اس کے بعد صفحہ کے بعد حرف جر ان آیا تو اس کا مطلب ہوا اس نے اس سے منہ پھیر لیا یا اسے چھوڑ دیا۔ ہی ٹرن، بعض اوقات یہ ٹرن ٹورڈز کے معنی میں بھی آتا ہے اور ٹرن اوے کے معنی میں جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ صفحہ انہو، اس نے اس کے گناہ یا جرم سے منہ موڑ لیا۔ صفحہ ان ذنبی فلاں، یہ اس کا معنی بھی ہوتا ہے اس نے اس کے
گناہ یا جرم سے منہ موڑ لیا یا صرف نظر کیا یا نظر انداز کیا. He turned away from his crime, sin, fault or offense. یا دوسرے لفظ میں ہم جو کہتے ہیں he forgave him. صافحہ اس نے اسے واپس موڑ دیا. صافحہ ان حاجتہ ہی اس نے اس کی ضرورت پوری کرنے سے انکار کر دیا. تیسرا لفظ ہے غفارہ جس سے لفظ مغفرت بنا ہے. تو اس کے بنیادی دو معنی ہوتے ہیں، ایک ڈھانپنا، ڈھانکنا، پردہ ڈالنا یا چھپانا، اور دوسرا محفوظ رکھنا. یعنی ٹو کور، ویل، کنسیل اور ہائیڈ، یہ پہلا معنی ہوتا ہے مغفرت کا یا غفارہ جو ورب ہے اس کا، جس کی مثال ہیں کہ غفرش شیبہ بالخضاب، اس کا ہوتا ہے اس نے خضاب سے بالوں کی سفیدی کو چھپا لیا. تو جیسے ہم بالوں کی سفیدی کے اوپر کو رنگ لگائیں تو وہ رنگ چھپ، وہ اصل جو کلر ہے بالوں کا وہ چھپ جاتا ہے یا سفیدی چھپ جاتی ہے. اس چھپانے کو غفارہ کا ورب جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طریقے سے غفر المتاع فی الوعاء، اس کا مطلب اس نے سامان کو کسی گتھلی میں یا کسی ظرف میں یا کسی برتن میں رکھ کر چھپا لیا. تو عام طور پہ یہ سامان جب کسی گتھلی میں یا کسی ظرف میں چھپاتے ہیں تو اس کا مطلب حفاظت ہوتا ہے. تو ڈھانپنا، ڈھانکنا، پردہ ڈالنا یا چھپانا، ٹو کور، ویل، کنسیلر، ہائڈ، یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی ہے مغفرت کا یا غفارہ کا محفوظ رکھنا. عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے مغفر جس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی وغیرہ میں سر کی حفاظت کے لیے پہنی جانے والی ٹوپی یا ہیلمٹ، جس کا مقصد ہوتا ہے اپنے سر کو محفوظ رکھنا، بچانا، اس کی حفاظت کرنا. تو اگر کہا جائے غفر لہو ذنبہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے اسے اس کے برے انجام والے کاموں سے محفوظ رکھا. ذنب ہر وہ کام جس کا انجام برا ہو. تو ایک معنی ہو گیا غفر لہو ذنبہ کا کہ اس نے اسے اس کے برے انجام کے کاموں سے محفوظ رکھا، یعنی کام سے ہی بچا لیا، برا کام ہی نہیں کرنے دیا. دوسری سٹیج یہ کہ اس نے اسے اس کی بری عاقبت یا برے انجام کار سے محفوظ رکھا، یعنی برا کام تو اس نے کر لیا لیکن اس کا جو برا نتیجہ تھا اس سے اس کو محفوظ رکھا. تیسرا اس کا معنی ہو سکتا ہے اس نے پردہ ڈالا اس کے لیے اس کے برے انجام والے کاموں پر. تو پردہ پوشی کرنا یہ بھی اس معنی میں بھی آتا ہے. عام جو معنی کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے اس نے بخش دیے اس کے لیے اس کے برے انجام والے کام، تو اس کے گناہ بخش دیے. تو بخش دینا جو ہے در حقیقت اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہی ہے کہ پردہ پوشی کر لینا، برے کاموں والے برے انجام والے کاموں سے کسی کو بچائے رکھنا، یا اگر برا کام ہو جائے تو اس کی بری عاقبت یا اس کی جو سزا بری ہے یا اس کا جو عذاب ہے اس سے محفوظ رکھنا. تو جب یہ کہا جاتا ہے نا استغفرہ، اس میں ہوتا ہے اس سے حفاظت کا سامان طلب کرو یا بخشش مانگو. تو جو باب استفعال ہوتا ہے جس سے الف سین جو ہے یہاں پہ لیے گیا ہے، اس میں ہوتا ہے مانگنا یا طلب کرنا یا اس کا بندوبست کرنا. تو مغفرت کا بندوبست کرو، سیک پروٹیکشن، حفاظت کا سامان کرو. تو جب کہا جائے حفاظت کا سامان کرو یا مغفرت طلب کرو یا سیک کرو پروٹیکشن، تو اس کا ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ جا رہے ہیں باہر ڈرائیونگ کے اوپر موٹر سائیکل پہ تو پروٹیکشن سیک کرنے کا مطلب ہے کہ ہیلمٹ پہن کے جاؤ. تو پروٹیکشن سیک کرنا. تو مغفرت کے یا غفارہ کے ورب کے دو معنی ہو گئے، ڈھانپنا، ڈھانکنا، پردہ ڈالنا یا چھپانا ایک، اور دوسرا محفوظ رکھنا. یہ پروٹیکٹنگ فرام اینی تھنگ انڈیزائربل یا ہارمفل، اور فرام کمیٹنگ اینی بیڈ ڈیڈ اور ایرر آف ججمنٹ اور شارٹ کمنگ، اور فرام ہارمفل کانسیکوینسز آف اینی بیڈ ڈیڈ اور ایرر آف ججمنٹ اور شارٹ کمنگ. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو تین الفاظ ہیں عفون اور صفحن اور مغفرتن، ان تینوں میں جو باریک سا فرق ہے وہ کیا ہے. تو گناہ، جرم یا غلطی وغیرہ کے سلسلے میں معافی کے لیے یہ تینوں استعمال ہوتے ہیں الفاظ عام طور پہ. تو عفون جو ہے یہ غلطی، گناہ یا جرم وغیرہ کی سزا یا نتیجے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی. یعنی عفون جو ہے یہ سزا سے پہلے معاف کرنا بھی ہوتا ہے، اور سزا جو غلطی کے نتیجہ یا سزا کے بعد بھی عفون کا جو ہے وہ مرحلہ آ سکتا ہے. سزا سے پہلے کیا ہے کہ کسی نے کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا یا جرم کیا ہے، تو سزا سے پہلے ہی اس کو معاف کر دینا، کچھ کاروائی کر کے یا وارننگ دے کے جب کسی بندے کو چھوڑ دیا جائے تو
سزا نہ دی جائے تو ایک عفو کا یہ مرحلہ ہے۔ یا غلطی کا برا نتیجہ ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کا اثر زائل کر دینا۔ تو اگر عفو کو ہم مٹا دینے کے معنی میں دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی یا جرم ہو گئی یا گناہ ہو گیا تو اس کا ایک برا نتیجہ نکلنا ہے، لیکن وہ برا نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی غلطی کا یا گناہ کا یا جرم کا اثر ضائع کر دینا۔ عام زندگی میں اگر مثال دیکھیں تو مثلا خوراک میں اگر تھوڑی سی بد پرہیزی ہو جائے تو اس کا برا نتیجہ بیماری کی صورت میں ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کا اثر زائل ہو جانا، یہ عفو کی ایک مثال ہے۔ یعنی تھوڑی بہت بد پرہیزی کے باوجود تندرستی اور عافیت میں رہنا بشرطے کہ قوت مدافعت کا پلڑا باری رہے۔ تو انسان میں سے مختلف بد پرہیزیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بد پرہیزیوں کا جو برا اثر ہے وہ اللہ تعالیٰ زائل کرتے رہتے ہیں اگر قوت مدافعت کا پلڑا بھاری ہے تو انسان کو بیماری کی صورت میں بد پرہیزی کی سزا بعض اوقات نہیں ملتی، کیونکہ وہ عفون جو ہے اس کو ہو رہا ہوتا ہے، برائی کا یا بد پرہیزی کا جو نتیجہ ہے وہ زائل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو عفون کی یہ کیفیت یا سٹیج ہو سکتی ہے۔ اس دوسری کیفیت یا سٹیج یہ ہوتی ہے کہ غلطی کے نتیجے یا سزا کے بعد جو سزا کا اثر ہے یا نتیجہ ہے اس کو مٹا دینا۔ مثال طور پہ بد پرہیزی کی اور اس کی سزا یا نتیجے کے طور پہ بیماری ہو گئی، اب اس بیماری کو ختم کر دینا۔ تو اب بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دعا بھی کی جاتی ہے، دوا بھی کی جاتی ہے، قوت مدافعت بھی بڑھائی جاتی ہے۔ تو صرف دعا نہیں کی جاتی کہ مجھے معافی مل جائے بیماری سے، بلکہ دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی ہوتی ہے اور قوت مدافعت کو بڑھانا ہوتا ہے، یعنی حسنات کو بڑھانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو معافی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے لیے کچھ عملی طور پر بھی کام کرنا ہوتا ہے اور دعا بھی کرنی ہوتی ہے، دونوں چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہم غلط کام کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں یا جرائم کرتے ہیں، تو بعض اوقات اس کا فوری طور پہ نتیجہ سامنے نہیں آتا، نتیجہ آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر نتیجہ برا آ جائے تو اس کے بعد بھی ایک گنجائش ہوتی ہے کہ اس نتیجے کو اثر کو مٹایا جا سکے۔ تو غلطی کی سزا کے اثرات کو مٹا دینا، اس معنی میں بھی عفون کا لفظ آتا ہے۔ مثلا بیماری ختم ہو جائے تو اس کے بعد کمزوری رہ جاتی ہے، اس کمزوری بھی جو ہے وہ اس کی ایک نتیجہ ہے، اس کو بھی مٹا دینا، یہ بھی عفون میں آتا ہے۔ تو یہ جو بیماری کی مثال ہے یہ تو ہے فزیکل لائف یا ہیلتھ کے بارے میں، جسمانی طور پہ، لیکن جو انسان کی روحانی ہے یا روحانی جو پہلو ہے یا جو اس کا شخصیت کا دوسرا پہلو ہے، جس کے اعمال کا نتیجہ کچھ اس دنیا میں نکل آتا ہے اور کچھ اگلی دنیا میں آئے گا، وہاں بھی عفون کی صورتحال یہی ہے کہ کچھ عفون وہ ہوتا ہے جو سزا سے پہلے ہی ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے، اور کچھ عفون کے وہ پہلو ہوتا ہے جو سزا کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو صفون کا لفظ ہے یہ عفون سے زیادہ بلیغ ہے، معاف کرنے کے معنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ اس قدر درگزر ہوتا ہے کہ کسی کو مجرم ہی نہ گردانا جائے، یعنی ملامت، الزام تراشی یا برا بلا کہے بغیر چھوڑ دیا جائے کسی کو۔ صفون جو ہے یہ کہہ لیں کہ زیادہ بلیغ ہے۔ عفون جو ہے وہ کسی کو مجرم قرار دینے کے بعد معاف کرنا ہوتا ہے، جبکہ صفون جو ہے وہ مجرم ہی نہ گرداننا۔ تو معاف کرنے کے معنی میں جب یہ عفون یا صفون کے لفظ استعمال ہوتے ہیں تو پھر صفون کا معنی جو ہوتا ہے وہ زیادہ بلیغ تر ہوتا ہے، اور اس میں الزام تراشی یا برا بھلا وارننگ یا ایڈوائس بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، معاف دیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ غلط کام کر لے، بعض کا ہوتا ہے کہ اس کو ویسے ہی نظر انداز کر دینا، چھوٹی سی اگر غلطی ہے تو، زیادہ غلطی ہو بڑی تو اس کو پھر اس کو وارن کر کے بھی معاف کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سزا دے کے ہی پھر اس کی معافی ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف درجات ہوتے ہیں۔ اور جو مغفرت ہے اس کا ایک تو ہوتا ہے گناہ، جرم یا غلطی سے بچانا، کیونکہ مغفرت کا ہم نے ایک معنی دیکھا ہے کہ وہ حفاظت یا بچانے کا پہلو بھی اس میں ہوتا ہے۔ مثلا ڈرائیونگ کے دوران کار میں سیٹ بیلٹ اور موٹر سائیکل پر ہیلمٹ نہ لگانے کی غلطی سے اگر آپ بندہ بچا رہے تو ایک تو یہ ہے کہ غلطی سے پہلے ہی بچاؤ، پریونٹیو میجر، اور دوسرا یہ ہے کہ غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس غلطی کے اثرات یا سزا سے محفوظ رکھنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ مثلا اگر غلطی سے حادثہ ہو ہی گیا ہے تو اس کے نقصان سے بچا رہے بندہ۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے گناہ، جرم یا غلطی کی پردہ پوشی کرنا، کیونکہ مغفرت
میں جو ہے پردہ پوشی یا چھپانے کا پہلو بھی ہے، اور مغفرت میں حفاظت کا پہلو بھی ہے۔ تو عفون، صفون اور مغفرت، یہ تینوں الفاظ عام طور پہ معافی مانگنے یا بخشش کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت باریک ان تینوں میں فرق ضرور ہے جو ہمیں بعض اوقات دیکھنا پڑتا ہے۔ اب جو آیت آج ہم نے پڑھی اس میں آیا تھا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کیا تاکہ تم شکر کرو۔ تو شکر کا جو لفظ ہے یہ بھی بڑا کمپریہنسو ہے۔ تو اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے شکریہ یا شکر گزاری یا اظہار ممنونیت یا تحسین و ستائش، یعنی thanking اور being grateful to a benefactor، اور praising, eulogizing اور commending him for benefits، اور acknowledging beneficence and speaking of it largely۔ شکر تو شکرانے نعمت کے مقابلے میں کفرانے نعمت کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو شاکرہ لہو یا شاکرہ ہو یا شاکرہ نعمتہ ہو کہا جائے تو اس کا مطلب اس نے اس کا شکریہ ادا کیا یا اس کا شکر گزار ہوا، وہ اس کا ممنون ہوا، وہ اس کی نعمت کا احسان مند ہوا۔ ایک تو یہ شکر کا پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو ہوتا ہے شکر کا تھوڑے وسائل پر اکتفا کرنا اور زیادہ پیداوار دینا۔ جیسے اگر کہا جائے شاکرہ دابا تو اس میں ہوتا ہے چوپائے نے یا جانور نے تھوڑی گھاس پر اکتفا کیا اور چراگاہ میں چر کر فربا اور موٹا ہو گیا، یعنی تھوڑی گھاس کھا کے ہی وہ زیادہ موٹا اور فربا ہو گیا کوئی جانور، تو اس کے لیے بھی شاکرہ کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح جو شکر گزار انسان ہوتا ہے اس کا کم وسائل سے میں زیادہ آؤٹ پٹ دینا اس کو بھی شکر کہتے ہیں۔ تیسرا معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کے کام کا بھرپور اجر یا بدلہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ ورب استعمال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کیا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے شاکر اور شکور، تو اللہ کا شکر کرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی وہ لوگوں کے کاموں کا بھرپور بدلہ یا اجر دیتا ہے۔ جیسے شاکر اللہ سعیہم کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے ان کی کوشش کا بھرپور بدلہ دیا۔ جیسے ایک دانہ بونے کے بعد بدلے میں کئی دانے آتے ہیں، تو ملٹیپلائی کر کے اللہ جو ہے بدلہ دیتا ہے، بھرپور بدلہ دیتا ہے اگر انسان کوشش کرے تو شکر ایک تو عام شکریہ جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، دوسرا تھوڑے ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ دینا، تیسرا بھرپور اجر یا بدلہ دینا کسی کام کا۔ اور اس کے بعد ایک اور معنی ہوتا ہے شکر کا، ہوتا ہے بخل کے بعد سخی ہونا یا بہت فیاض ہونا یا سخاوت۔ اس کا مطلب شاکرہ فلان، یہاں کاف کے نیچے زیر ہے، شاکرہ فلان کا مطلب وہ بخل کے بعد سخی ہو گیا یا وہ بڑا سخی یا فیاض بنا۔ تو وسعت، فراوانی، بہتات، زیادتی یا بھرپوری کے لیے بھی یہ شکر کے الفاظ یا شکر کے الفاظ آتے ہیں، شاکرن۔ تو شاکرہ تن ناکا کا مطلب اونٹنی نے اپنے تھن دودھ سے بھر دیے، یعنی تھوڑا کھا کے بھی جو اونٹنی بہت زیادہ دودھ دیتی ہے اس کو بھی ایک شکر گزار اونٹنی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ جو شکر ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا جب شکر مراد ہو تو اس کی ادائیگی کے تین درجات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شکر قلبی، یعنی دل میں اللہ اور اس کی نعمتوں کا تصور اور اپنی عجز و انکساری کا احساس۔ دوسرا شکر لسانی، زبان سے اللہ کی حمد و ستائش اور اس کے انعامات احسانات کا اقرار و اظہار۔ ایک ہوتا ہے شکر بالجوارح یا شکر بالعمل، یعنی اللہ کے انعامات و احسانات کے نتیجے میں اس کی کامل اطاعت کرنا، اس کے راستے پر چلنا اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی راہ اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، کیونکہ بخل کا الٹ بھی ہوتا ہے یہ شکر، اور کم وسائل کے باوجود بھرپور نتائج پیدا کرنا۔ تو عملی شکر بھی ہے، لسانی شکر بھی ہے، قلبی شکر بھی ہے۔ تو دل سے شکر گزار ہونا، زبان سے شکریہ ادا کرنا، اور عملی طور پہ بھی شکریہ کا اظہار کرنا، مینیفیسٹیشن کرنا شکریہ کی، گریٹیٹیوڈ کی، اللہ کی نعمتوں کو دوسرے انسانوں پر خرچ کر کے، اور کم ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ دینا۔ تو ایم آلو اعلیٰ دعودا شکرن، یہ ایک الفاظ آئے ہیں تو سبا کی ایک آیت میں، تو یہاں جو شکر ہے اس کے ساتھ جو عمل ہے اس کو ورڈ کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ اے آل داؤد تم جو ہے عمل کرو شکر والا۔ اور انا ہدینہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، اس کا معنی ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں السبیل جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف ہم نے ہدایت دے دی ہے، چاہے تم شکر گزار ہو۔ یہ انسان کے لیے کہا گیا انا ہدینہ، بے شک ہم نے ہدایت دی اسے السبیل کی طرف،
اما شاکرن و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ نا شکر گزار بنے. تو یہاں اللہ کی ہدایت کے اوپر جو چل پڑے وہ شکر گزار بن جائے گا، جو ہدایت کو ریجیکٹ کر دے گا وہ نا شکر گزار یا وہ کفر کرنے والا کہلا جائے گا. اسی طرح جب شکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انعام کرنا اور ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ دینا ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے شکور، ان اللہ غفور شکور، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت شاکر بھی ہے، ان اللہ شاکر علیم. تو جو شکور ہے وہ شاکر سے زیادہ مبالغے کا سیگا ہے، یعنی ایکسٹینسونیس یا انٹینسونیس جو ہے وہ شکور میں زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ بھرپور یا بڑھ کے بدلہ دینے والا شکور. تو شاکر کی جو انٹینسو فارم ہے وہ ہے شکور. تو آج ہم نے جو آیت پڑھی اس سے پچھلی آیت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کے کچھ عرصے کے لیے چلے گئے، 40 راتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی وحی جہاں ملنی تھی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہونی تھی، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور یہ ایک ظالمانہ فعل تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے اس عمل سے بعد میں درگزر کیا، یعنی اس کے جو برے نتائج تمہاری شخصیت پہ ظاہر ہونے تھے اس کو ان کو ہم نے مٹا دیا، زائل کر دیا، کیونکہ ان کا اثر اتنا سیریس ابھی نہیں ہوا تھا. تھوڑے ہی وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تھے، اور پھر وہ جو اگر وہ کنٹینیوسلی بچڑے کی پوجا پوری زندگی کرتے رہتے ظاہر ہے اس کے نتائج زائل نہیں ہونے تھے. تو ان کچھ عرصے کے لیے یہ غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے جو ہدایت دی اور یہ جو درگزر کیا اس پہ کہا گیا کہ شاید کہ تم شکر ادا کرو. وما علینا الا البلاغ المبین.